ان چند دنوں کا سب سے اہم ایشو بنا ہوا ہے بی بی کا مقدمہ، جب سے کہ کنیز زہرا نے حق زہرا پڑھا، مولویوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، انہیں پتا ہے کہ اب بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت بھائیوں کے عظیم عالم دین ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی تھی۔ بسم اللہ جی۔ ان سے آ کے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ حاکم نے رسول کی بیٹی کو فتح کیوں نہیں دیا تھا؟ فضائل سننا، فضائل سننا، بہت بڑی بات، اتنی عارفانہ بات میرا خیال ہے کہ علی کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی، کتنی عارفانہ بات۔ انہوں نے کہا کہ حاکم نے بی بی کو حق کیوں نہیں دیا؟ اس نے ابی الحدید نے کہا میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ الف کے بعد کیا آتا ہے، تو وہ چپ رہا۔ میں نے بہت بار پوچھا بتا الف کے بعد کیا ہے، وہ نہیں بولا۔ بعد میں بچوں نے اس سے کہا کہ تجھے نہیں پتا الف کے بعد کیا آتا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، الف کے بعد با ہے۔ تو اس نے کہا تو نے استاد کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں دیا کہ مجھے آتی ہے صرف دال تک، میں الف کے بعد بتاتا، یہ با پوچھتا، میں با کے بعد بچاتا، یہ پا پوچھتا، پھر بات دال تک چلی جانی تھی۔ جب میں نے دال پہ جا کے رکنا تھا تو میں با ہی پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا حاکم کو پتا تھا کہ اگر بات شروع ہوئی تو بات صرف جگیر سے شروع نہیں ہونی، یہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ سوشل میڈیا میرے قوم کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ موضوع، کیونکہ یہ ممبر سے پڑھا نہیں گیا، پڑھا کس لیے نہیں گیا؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی جانتا نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بی بی کا حق مقدمہ کیا تھا، یہ حق ہے لیکن پڑھا اس لیے نہیں گیا ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ میں ممبر سے ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حق زہرا ہماری بزدلی کی وجہ سے نہیں پڑھا گیا۔ ہم نے اتنا حسین پڑھا کہ لوگ یزید کا نام نہیں لے رہے۔ اگر ہم سیدہ کا حق پڑھتے، آج ہمارے سامنے کو سیدہ کو دشمن کا نام لیتے ہوئے ڈرتا۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں، کس لیے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اتحاد قائم رہے، اتحاد قائم رہے، اتحاد قائم رہے۔ اتنا اتحاد میں بات کرنے کا شوق ہے تو کشمیر کے حق میں مظاہرے چھوڑ دو۔ دنیا کے ساتھ تمہارا اتحاد خراب ہو رہا ہے، لوگ تمہارے ساتھ ملک تعلق چھوڑ رہے ہیں، تو کہتے نہیں جی کیسے، کشمیر پہ تو بات ہوگی، کشمیر پہ تو ظلم ہوا ہے، کشمیر تو ہمارا حصہ ہے، ہندو نے ہماری جگیر چھینی ہے۔ ہندو تیری جگیر چھین لے، تجھے احتجاج یاد ہے؟ امت زہرا کی جگیر چھین لے، وہاں احتجاج کیوں؟ نعرے لگ چکے، داد ہو چکی۔ جو ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے مجلس کی قبولیت کا، جبکہ میں اسے تصور نہیں سمجھتا۔ مجلس کی قبولیت زیادہ داد یا زیادہ آوازیں نہیں، کوئی ایک نتیجہ ہے جو دلوں میں رک جائے، وہ ہے مجلس کی قبولیت۔ داد میں لے چکا تاکہ مجلس کا ایک حصہ مکمل ہو جائے۔ اب مجھے اپنی نسل، جو میری نسل ہے، جن کا میں خطیب ہوں، جنہیں ہم نے یہ جو پنیری تیار کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ آخر یہ فدق تھا کیا۔ ابتدائی معلومات ہی نہیں ہے بچوں کو، دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ بی بی کے حق میں بات کرے، جی چاہتا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں گے صاحبہ، اگر ہو سکے تو یہ دروازہ بند کر دیجیے گا جی۔ اب مجھے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن یہ نہیں پتا یہ کیا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی فدق کے ساتھ لفظ باغ استعمال نہ کیجیے گا۔ آپ باغ کہیں گے تو فدق چھوٹا نظر آئے گا، باغ چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 40 باغات تھے۔ یہ پوری جگیر تھی۔ ویسے بھی باغ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربوں میں تو تھا ہی نہیں۔ یہ بعد میں جان بوجھ کے کتابوں میں لکھا گیا تاکہ بچے کہیں کہ چھوٹی سی جگیر تھی۔ یہ جگیر فدق تھی۔ سوال کرو میری قوم کے بچے، میں اپنے بچوں کی ابتدائی معلومات کے لیے جملے پڑھنے لگا۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت۔ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی، میں سام بن نو سے شروع کرتا، لیکن مجھے سیدہ کا حق پڑھنا ہے تو میں یہیں سے جو
یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی، خیبر کے یہودیوں کی ذاتی ملکیت تھی۔ جب نبی نے علی کے ذریعے خیبر کو فتح کر لیا، یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا گیا، خیبر کا قلعہ اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ قلعہ کموز جو ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا جس میں وہ ناز کرتے تھے، اس پہ اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ اب خیبر مسلمانوں کا ہو گیا، یہودی وہاں سے نکل کے مرہب کے قتل ہونے کے بعد انہوں نے نبی سے جنگ نہیں کی، مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، انہوں نے خیبر چھوڑ دیا، وہ فدق کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے۔ فدق میں آباد ہو کے انہوں نے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف دوبارہ سازش تیار کرنی شروع کی۔ خبر نبی کو مدینے پہنچ گئی کہ یہودی ابھی بھی باز نہیں آئے، وہ دوبارہ سازش تیار کر رہے ہیں۔ نبی نے دوسری بار خیبر میں اکیلے علی کو بھیجا، حکم پروردگار کے تحت امیر المومنین کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے رسول نے فرمایا اے علی، میں اور اللہ تجھے مکمل اختیار دے کے بھیج رہے ہیں، جو بھی کرنا ہوگا۔ خبر اللہ کو بھی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، جو بھی تو فیصلہ کرے مجھے بھی منظور ہوگا، اللہ کو بھی منظور ہوگا۔ امیر المومنین پہنچ گئے فدق، اکیلے گئے، کسی غلام کو بھی ساتھ نہیں لے کے، اکیلے پہنچ گئے۔ امیر المومنین پہنچے، امیر المومنین نے یہودیوں کے عمرہ کو بلایا، جو امیر لوگ تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، انہیں بلایا، یہودیوں کے علماء کو بلایا، اکٹھے ہو کے سارے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ابو طالب کے بیٹے نے خطبہ دیا، اکیلے امیر المومنین درمیان میں کھڑے ہوئے دیکھ کے کہنے لگے دیکھو، اگر تو تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا تھا۔ اگر تو تمہارے دل میں ہے شکست کا بدلہ لینے کی خواہش، بالکل بے شک نعروں سے بے نیاز ہو جائیں، دعا سے بے نیاز ہو جائیں، لیکن جملہ جو میں پہچانا چاہتا ہوں، یہ آج کی ضرورت ہے۔ آج یہ نہ پڑھا گیا تو نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر تو تمہارے دل میں ہے خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں، خیبر میں نے فتح کیا۔ اگر تو ہے تمہارے دل میں یہ آج تک بات کہ ہمارا سردار مرہب قتل ہو گیا، تو میں تمہیں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں مرہب کو میں نے مارا تھا۔ اگر تم اس بات سے پریشان ہو کہ ہمارے قلعے پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں وہ قلعہ کموس پہ علم میں نے نصب کیا تھا۔ تمہارے نجومی آج تک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا کیسے، میں راز تمہیں بتانے آیا ہوں میں نے اکھاڑا تھا۔ سارے اعتراف کرنے کے بعد علی نے فرمایا کہ اب کسی مسلمان سے بدلہ لینے کی خواہش نہ کرنا، اگر تو ہے تمہارے دل میں بدلہ لینے کی حسرت، میں علی اکیلا چل کے آ گیا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے، میں اکیلا آ گیا ہوں، چلو جنگ کرتے ہیں۔ یہودی عمرہ نے سر چکا لیا، انہوں نے کہا علی ہم نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھ لیا ہے، ہمیں سب سے بڑا ناز تھا اپنے اس پہلوان پہ جس کو تو نے پہلے ہی حملے میں 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہم تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو پھر آج کے بعد اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔ اے علی ہم کوئی سازش نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا گارنٹی کیا ہے، ضمانت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ضمانت یہ ہے کہ یہ پوری جگیر ہے نا، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو لکھ کے دے دیتے ہیں، صرف ہمیں اتنی جگہ دے دینا جس جگہ پہ ہمارے گھر ہیں، جو رہائشی علاقہ ہے، اگر وہ بھی تو دینا چاہے تو دے دے، اگر وہ بھی لینا چاہتا ہے تو ہم یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، ہم کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں، وہ بھی لے لے۔ اللہ نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے، رہو اپنے گھروں میں، جگیر لکھ کے دو۔ یہودی عمرہ نے فوری طور پہ ایک تحریر لکھی، تحریر کے نیچے اپنے دستخط کیے، امیر المومنین کے دستخط کروائے، تحریر علی کے ہاتھ میں دے دی۔ علی تحریر لے کے مدینے پہنچ گئے، رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ اسلام پھر جیت گیا۔ ایک بات میری قوم کے بچے، نوجوان نسل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، جب بھی آپ نے بی بی کے حق میں بحث کرنی ہے تو یہ ابتدائی معلومات آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اسلامی قوانین میں جو اسلامک لا ہے، جو آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں بھی جو اسلامک لا کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یہ بات درج ہے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے
مسلمانوں نے لشکر، جنگ، گھوڑے دوڑائے ہوں، خون بہایا ہو، پسینہ بہایا ہو، اور وہ جگیر جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے. جو بھی جگیر ہو یا پراپرٹی ہو یا چیزیں ہوں، اس میں سے 5واں حصہ ہوتا ہے رسول کا، جسے کہتے ہیں خمس. لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی مسلمان کا گھوڑا دوڑا ہو، نہ جنگ ہوئی ہو، نہ خون بہا ہو، نہ پسینہ بہا ہو، یہ صرف اسلام کے روب کی وجہ سے اسلام کو مل جائے، تو اسے شریعت میں کہتے ہیں مال فی. اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، یہ صرف رسول کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو؟ اب بی بی کے حق پہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تو فتح کے لیے کسی نے گھوڑے دوڑائے تھے، کوئی جنگ و جدال ہوا تھا، تو پہلے طریق سے ثابت کرو کہ فتح کو قبضہ کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی. اگر یہ نہیں ہوئی تو شرعی قوانین کے مطابق یہ ہے مال فی، یہ بنتا ہے پورا رسول کا. ٹھیک ہو گیا؟ ابتدائی معلومات دے رہا ہوں، اور اتنی اہم معلومات دے رہا ہوں کہ آپ 1000 دشمنان زہرا کے سامنے بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو اکیلے بیٹھے یہ دلیلیں کافی ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ حق زہرا کے حوالے سے ہر گھر میں مناظر پیدا ہو. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کو جوان دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو، فدق اور غدیر. 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو، یہ نسلوں کو شیعہ کر دیں گے. ٹھیک ہوگا جی؟ اب میں نے آپ کے سامنے فدق کا پس منظر جتنی جلدی ہو سکتا تھا پڑھ دیا کہ یہ کیسے آیا. 7 ہجری میں یہ جگیر رسول کو ملی. 7 ہجری پوری، 8 ہجری پوری، 9 ہجری پوری، 10 ہجری پوری، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے. 11 ہجری تک یہ جگیر مسلمانوں کے رسول کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے 4 سال کیوں نہیں دیا؟ میں تو پنچایت کی صورت میں بات کر رہا ہوں سرکار. اگر اس میں امت کا حق تھا تو پہلا سوال ہے عدل محمد پہ. اگر آپ کہیں گے امت نے شرماتے ہوئے نبی سے نہیں مانگا تو سنی کتابیں چاہو گے میں ڈھیر لگا دوں گا. سنی کتابوں میں لکھا کہ بحرین سے مال خراج آیا، آدھی رات کے وقت اونٹ مدینے پہنچے، اس اونٹ میں سامان تھا جو دوسرے ملکوں سے بحرین سے مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا تھا. رسالت مآب حجرے میں تھے، نوکر نے جا کے بتایا یا رسول اللہ وہ بحرین سے جو مال آنا تھا وہ آ گیا. تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس مال کا کیا کرنا ہے، بیت المال میں جمع کریں؟ رسول نے فرمایا نہ 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 روکو، اونٹ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کرو. اونٹ مسجد کے دروازے پہ رسالت مآب آبا لے کے حجرے سے باہر ہے. رسالت مآب نے فرمایا یہ سارا سامان مسجد میں اتارو. سارا سامان مسجد میں اتر گیا. رسالت مآب نے فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن ہوا. فرمایا مجھے وہ مستحقین کی، غریبوں کی، بیواؤں کی فرشتے لا کے دو. وہ فرشتے لا کے دی. رسول نے کہا یہ اس کے گھر دے کے آؤ، یہ بوری اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس بیوہ کو دے کے آؤ، یہ اس یتیم کو دے کے آؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ کام دن کی روشنی میں ہو جائے. سنی کتاب میں لفظ نہ ہو، میں زندگی میں ممبر پہ نہ ہو. رسالت مآب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر دن کو تقسیم کرنا دن کو کر لیتے ہیں، لیکن تم میں سے ایک صحابی اس بات کی ضمانت دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا. تم میں سے کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا. فرمایا تم میری ایک سانس کی ضمانت نہیں دیتے، میں کسی غریب کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سوچ سکتا ہوں؟ جو محمد غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے امت کا حق 4 سال کیسے رکھ لیا؟ 4 سال کیوں لگے؟ یہ جگیر آگے رسول کے پاس تھی یا اللہ نے قرآن میں حکم بھیجا؟ آیتات میں موجود ہے وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. میرا حبیب اپنی قریبی کو اس کا حق دے. خبر رسول کو بھی تھی، لیکن رسول نے پھر بھی کہا جبریل اللہ سے پوچھ کیا کہتا ہے، کون سا حق اور کسے دینا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے فاطمہ کو فتق لکھ کے دے. اگر بیٹیاں 4 ہوتی، متوجہ ہیں تو پھر میں جو بلا کہوں، تو جگیر اکیلی زہرا کے نام میں لکھی جاتی. یہ رسول کی زندگی میں بی بی کی ملکیت ہو گیا. اب ایک حصہ میں نے پڑھ دیا جتنی جلدی ممکن تھا، یہ کہاں سے آیا. اگلا حصہ پڑھوں کہ یہ کہاں کہاں گیا.
رسول کے پاس رہا، رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس آیا. جب پہلی خلافت کا دور آیا تو یہ سیدہ سے چھین لیا گیا، پھر چلا گیا یہ حاکم کے پاس. صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، عزت ماں، عزت ماں، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ، ادھر بسم اللہ. یا اب یہ متوجہ صاحب، یہ آ گیا رسول کے پاس، رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس، سیدہ کی زندگی میں حاکم نے یہ چھین لیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں فتح کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. جب پہلے خلیفہ کا دور ہوا، یہ پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا. یہاں میرا ہر سنی بھائی سے سوال ہے، اتنا بڑا سوال میں کرنے لگا ہوں کہ اس دلیل کا جواب آج تک ابھی قائم نہیں ہوا. میں وہ دلیل دینے لگا ہوں. اگر فدق امت کا حق تھا تو پہلے خلیفہ نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ مولا حسین دے دیتا نا. زہرا سے تو یہی کہہ کے لیا گیا تھا کہ یہ امت کا ہے، تو امت کو کیوں نہیں دیا؟ اس نے اپنے قبضے میں کیوں رکھا؟ اگر آپ کہیں کہ امت کو دیا تھا تو مجھے کسی تاریخ سے ثابت کرو کہ جگیر فتح میں سے کوئی حصہ امت کو گیا. پہلے خلیفہ کا دور پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا، دوسرے خلیفہ کا دور دوسرے خلیفہ کے قبضے میں رہا، تیسرے خلیفہ کا دور آیا اس کے قبضے میں رہا. تیسرا خلیفہ جاتا ہوا اپنے دماد مروان کو دے کے چلا گیا، وہ مروان جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا. اب اس کے بعد اگلا سوال انتہائی اہم سوال جو آج کل آپ پہ بہت زیادہ ہوگا. جب آپ بی بی کے حق کی بات کریں گے تو سب سے ایک سوال ہے جو مولویوں نے بچوں کو رٹایا ہوا ہے. میں اس سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. میں اپنی قوم کے بچوں کو جواب دینے لگا اور وہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. سوال یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے جی حاکم نے چھین لیا، تو جب علی حکومت میں آئے تھے تو مولا علی نے اس فتح کا کیا کیا؟ مولا علی کا دور تھا، مولا علی حاکم تھے، مولا زہرا کو واپس کر دیتے. علی نے واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بعد میری قوم کے بچے خاموش ہیں، کیونکہ آپ نے لینا ہوتا ہے جواب ممبر سے. ممبر سے دیا نہیں گیا. میں پوری جرت کے ساتھ ان کیمروں کی موجودگی میں اس کا جواب دینے لگا. زندگی مجھے وہی چاہیے جو زہرا کی وکالت میں گزرے. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں مخدومہ کے حق پہ پردہ ڈالا جا سکے. میں یقیناً اپنی جرح کرتا، میں اپنا استدلال استعمال کرتا، میں اپنی عقل استعمال کرتا کہ اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا، اگر میرے پاس معصوم کی حدیث نہ ہوتی. اور یہ شیعہ مذہب کا مسلمہ قانون ہے کہ جب ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے، ہم اپنی دلیل قائم نہیں کرتے. اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں، اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں کہ اس دلیل کے حق میں مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو حق سماعت پھر بھی ادا نہ ہو. کتاب کا نام لینے لگا ہوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی، مناقب ابن شہر آشوب، معتبر ترین کتاب. چھٹے بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا، مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ جواب امام سننا، تمہیں امام کا جواب بتا دے گا کہ یہ جواب کسی غیر معصوم کی زبان سے نکلا ہی نہیں ہے. کیا بات؟ یہ لفظ بتا دیں گے، یہ لفظ امام کی زبان سے نکلے. ایک ایک بندہ متوجہ ہو جائے، میں سطر ضائع نہیں کرنا چاہتا. اتنی وزنی دلیل شاید ہو سکتا ہے کہ ممبر کی دنیا سے یہ پہلی بار دلیل جا رہی ہو، تو اس دلیل کو میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، اپنی نسلوں کو یہ پہنچا کے جانا. اس نے کہا مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ میں ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا ڈالوں تو سیدہ کا مجرم بنوں. میں بالکل وہی جواب پڑھنے لگا جو امام کی زبان سے نکلا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. آئے 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 آئے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر آپ کہیں تو ایک اور امام کی زبان سے ایک اور جواب اس کے ساتھ ربط کروں. چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟
فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس کا مولا آپ علی نہیں, آپ بدلہ کیوں نہیں لے رہے جبکہ آپ بھی علی ہیں؟ اگر قتل حسین کا بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو 12ویں کی بجائے آپ کیوں نہیں لیتے؟ امام نے جلال میں اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ اس نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزید سے لے. بدلہ میں نے نہیں, بدلہ 12ویں نے لینا. یہ جاگیر بسم اللہ سے, یہ جاگیر سیدہ سے چھینی گئی, سیدہ سے چھین کے تیسرے حاکم کے, تیسرے کے بعد پھر یہ چوتھے امام کے, پھر چلی گئی یہ بنی امیہ کے پاس, بنی امیہ کے بعد چلی گئی یہ بنی عباس کے پاس. کیا بات ہے. ایک پہلا خلیفہ آیا تھا بنی عباس کے بعد عمر بن عبدالعزیز, جس نے فدق کو دوبارہ سیدہ کے حوالے کیا تھا, اولاد زہرا کے حوالے کیا تھا, لیکن یہ 6 ماہ تک صرف اولاد زہرا کے پاس رہی تھی, دوبارہ پھر واپس چھین لی گئی تھی. اب جب بی بی سے یہ جاگیر چھینی گئی, زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ کا فضائل اور پڑھوں گا اور اگلی دلیل دے کے نتیجہ ختم کروں. جب بی بی سے جاگیر چھینی گئی تو اس دن جب بی بی دربار میں آئی ہے, میں مصاحب نہیں پڑھنے لگا, میں فضائل پڑھنے لگا, اس دن بی بی بڑے جلال میں آئی تھی. ام ایمن روایت کرتی ہے کہ اس دن بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی, چادر لے رہی تھی اور جلال کی حالت میں کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا, اب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے. میں نے اس شہزادی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں, میں نے 3 سال اس مقدمے پہ اپنی پوری ریسرچ کی ہے. اس کا میں نے ایک کونا بھی خالی نہیں چھوڑا, ایک گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا. اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی, اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے. میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں, ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو, ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت, ہم منوائیں گے. اتنے انبار ہیں کتابوں کے, اتنے انبار ہیں کتابوں کے, ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. دلیلیں کہاں سے کہاں تک چلی جائیں گی. پھر ہم صرف وراثت تک نہیں رکیں گے, ہم خلافت بھی واپس لے کے آئیں گے. اس دن جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو بی بی کے گھر کے 2 دروازے مسجد میں آتے تھے, ایک پہلا جو گھر کے اندر سے آتا تھا, دوسرا جو باہر سے آتا تھا. بی بی گھر والے دروازے سے نہیں آئی, بی بی گھر والے دروازے سے آتی تو مورخ کہہ دیتا کہ سیدہ تو معمول میں جیسے آتی تھی ویسے. بی بی اس دن بیرونی دروازے سے آئی, بیرونی دروازے سے آ کے بی بی دربار میں کھڑی ہوئی. دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا, اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا, عقلیں حیران ہو جائیں. خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے, 2 سطریں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں. بی بی نے اللہ کی حمد کی, اپنے بابا کی تعریف و توصیف کی, اپنے شوہر علی کی ولایت دشمن کے سامنے پڑھی. اسے کہتے ہیں مبلغہ ولایت علی. اپنے شوہر کی ولایت پڑھی. پڑھنے کے بعد بی بی نے کہا تم ہم سے موازنہ کرتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تم نے ہم سے حکومت چھین لی, تم جانتے نہیں تم بیٹیاں دفن کرتے تھے, میرے باپ نے احترام سکھایا. زمیندار بندے بیٹھے ہیں کچی زمین پہ, کچی سڑک پہ, کچی جگہ پہ, ایک گڑھا سا بن جاتا ہے. اس گڑھے میں جب بارش کا پانی اکٹھا ہو تو وہ سیدھا اس گڑھے میں جاتا ہے, اسے اردو میں کہتے ہیں کھدال. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو گئے کہا تم وہی لوگ نہیں ہو جو کھدالوں سے پانی پیتے تھے, تمہیں عزت سے جینا ہم نے سکھایا, تمہیں معاشرے میں رہنے کی آداب ہم نے سکھائے. بی بی نے کہا تم نے مجھ سے میری جاگیر چھینی ہے, تیرے پاس کیا نس ہے, تو نے کیسے چھین لی؟ اس کا میرے پاس یہ نس ہے کہ تیرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم کوئی وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اتنا کہنا تھا, بی بی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. بی بی نے کہا اچھا ہوا تو نے پہلی دلیل یہ دے دی. کیا کہا تھا میرے بابے نے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, تو پھر تو بتا تو میرے بابے کے تخت پہ کیسے بیٹھ گیا؟ ہوئے 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 ہوئے. اچھا میں بیٹی ہو کے وارث نہیں, تو تخت پیغمبر پہ کیسے یا تم ممبر رسول پہ کیسے؟ بی بی کہا تیرے پاس کوئی نص ہے تو لے کے آ. اسے کہا ایک حدیث ہے. بی بی نے کہا کون سی حدیث ہے جو میرے بابا نے تمہیں سنائی؟ مجھے نہیں سنائی. بنتا تو میرا تھا کہ مجھے بتا کے جاتے کہ زہرا میرے بعد یہ جاگیر نہ مانگنا, مجھے چھوڑ کے جو مباہلہ کی صدیقہ ہے اسے چھوڑ کے تجھے حدیث سنائی. وہ کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے میرے پاس کہ نبی نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں اس میں امت کا حق ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. بی بی نے کہا اچھا اس کے علاوہ کوئی حدیث؟
اس نے کہا بس یہی حدیث ہے. توجہ سننا, آخری جملہ کہنے لگا, بس یہی حدیث ہے. بیوی نے کہا اگر تو کہے تو میں تمہیں آیت سناؤں. بی بی کون سی آیت؟ بی بی کہتی ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد کو ماں باپ کی وراثت میں حصے دار رکھا ہے. اس کا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تجھے دوسری آیت سنا دیتی ہوں. خدا کہتا ہے بیٹی باپ کے وراثت میں حصے دار ہوتی ہے. اس کا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا رک میں تجھے تیسری آیت سنا دیتی ہوں. خدا کہتا ہے ہم نے آل یعقوب کو یعقوب کا وارث بنایا تھا. اس کا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا رک میں تجھے اگلی آیت سنا دیتی ہوں. خدا کہتا ہے ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وارث بنایا تھا. اس کا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں اگلی آیت سنا دیتی ہوں. 40 آیتیں محمد کی بیٹی نے کھڑے ہو کے دربار میں ایک ہی لہجے میں سنا دی. 40 آیتوں کا سنانا تھا. حاکم دے کے کہتا ہے زہرا میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مقابلے میں حدیث لے کے آ, تو قرآن کیوں لے کے آ رہی ہے؟ بی بی کہا بس میں یہی سننا چاہتی تھی, اب تو نے منہ سے بول دیا, اب تو حدیث مانگ رہا ہے. جب میرے بابا نے کہا آ تجھے حدیث لکھ دوں, تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. تب تو قرآن کو معتبر سمجھتا رہا. زندگی میں حق زہرا کو کبھی نہ بھولا, محمد کی بیٹی کی حق پہ کبھی پردہ نہ ڈالنے دیں. یہ وہ حق ہے جس نے نسلوں کو شیعہ کر دیا. 12 اماموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے جانا ایک طرف. آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو کیا پڑھ کے شیعہ ہوا ہے, وہ کہتا حق زہرا. لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے. احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو تعلیم کس نے دلوائی؟ بیٹی کو عزت سے رخصت کس نے کیا؟ بیٹی کو باپ کی وراثت میں حصے دار کس نے بنایا؟ نبی نے. پھر رو سکو تو رو لینا, بات چیخنے کی ہو تو چیخ لینا. جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو اس کا حق دلوایا تھا, اسی کی اپنی بیٹی حق مانگ. اللہ اولاد کی زندگیاں کرے, اللہ بیٹیوں والے ہو, نصیب اللہ بیٹیوں کے اچھے کرے. شریعت محمد میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بیٹی باپ کی وراثت میں بیٹے کی طرح حصے دار ہوتا ہے, حصہ ہے اسے. لیکن شوکت بھائی, کامران بھائی, ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. شرعی طور پہ انہیں ممانعت نہیں, وہ لے سکتی ہے. یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے, ماحول کی تربیت ہوتی ہے. باپ زندگی میں کہنا کہ بیٹا میں تجھے اپنی پراپرٹی میں حصہ دینا چاہتا ہوں, رو کہتی نا بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو, میں سوکھی سے بھی گزارا کر لوں گی, میرے بھائیوں کے محل بنے, میرے بھائیوں کے گھر آباد ہو جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے, بھائی بہن کو کہتے ہیں میں تجھے تیرا حق دینا چاہتا ہوں, رو کے ماتھا چوم کے کہتی تو نے کہہ دیا میرا ہو گیا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو اتنا کر, تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ساری زندگی اللہ تیری جوانی, اللہ تیرے نصیب اچھے کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے کامران منظر دیکھا ہے, بہنیں عدالت میں بھائیوں کو جگیر پہ دستخط کر کے بھائیوں کے ہاتھ پہ کاغذ دیتی ہے, ماتھا چوم کے کہتی میں نے اپنا حق تجھے دے دیا ہے, ایک حق میں نے تجھ سے مانگ کے لینا ہے, کفن مجھے دینا ہے تمہیں, کفن میں نے نہیں تجھے چھوڑنا, مجھے کفن میرے پے کے گھر سے آنا چاہیے. مجھے بول کے بتاؤ اونچی آواز میں رونے والا, بہنیں بھائیوں کو حق دیتی ہیں, بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں نا. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے, ایک بار بھی حاکم بی بی سے کہہ دیتا زہرا مجھے یہ جگیر چاہیے, سخی باپ کی بیٹی تھی, لمحہ دیر نہ کرتی, جس کی ماں نے ساری دولت دے دی تھی, خدیجہ کی بیٹی دربار میں جگیر دے کے آ جاتی. حاکم نے مانگا نہیں بلکہ کہا زہرا تو جھوٹ بول, یہ جگیر تیری ہے ہی نہیں. کوئی سنی بیٹھا سر پہ قرآن رکھ کے بنتا تھا محمد کی بیٹی سے گواہ مانگو.
چلی جو گئی تھی. گئی بیٹی بھی کبھی کسی نے دروازے سے واپس بھیجی؟ 1400 سال کے بعد ہم اتنے مجبور ہیں. علی کے فضائل لوگوں نے چھپائے ہیں، زہرا کے مصائب چھپائے ہیں.